آج کل تو ماں باپ کو نہیں سنبھال رہا کوئی، تو ہم لوگوں کو کون سنبھالے گا اور کون ایسے کرے گا؟ بھلے خواجہ سران کی ہو، بھلے عام نارمل لوگوں کی ہو، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے گھر میں رہنے کو دل چاہتا تھا لیکن رہ نہیں سکی، کیا کروں؟ تو یہ معاشرہ، یہ لوگ نہیں کرتا، لیکن وہ پھر سوچ کے اور سمجھ کے چلے، ہمارا بھی گھر ہے، ہم نے اپنے گھر جانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جٹ۔ ناظرین، اس وقت میں میڈم سدرا کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ ہمارے درمیان ایک تیسری کمیونٹی جسے ٹرانسجینڈر خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم سدرا سے جانیں گے کہ ان میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی جو نماز جنازہ ہے کیا وہ عام انسان کی طرح پڑھائی جاتی ہے؟ ان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے؟ ان کی قبروں کے لیے کیا کوئی علیحدہ قبرستان ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی 25 سالہ زندگی میں کبھی بھی کسی خواجہ سرا کا جنازہ نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ ان سے جانیں گے کہ جب یہ جوان ہوتے ہیں تب تو یہ ناچ گا کر لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو کر اپنا پیٹ پال لیتے ہیں، لیکن جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی اگر بازو ٹوٹ جائے یا کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے یا اس پہ کوئی مرض لاحق ہو جائے اس کو، تو اس کا کیسے، یہ اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس کے علاوہ اس معاشرے میں جس میں ہم ہیں تو اچھے بھلے آدمی کے انہوں نے 100 نام ڈالے ہوتے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی تیسری کمیونٹی ہے، ان کو خسرا، ہجڑا، اس طرح کی آوازوں سے بلایا جاتا ہے۔ سدرا سے جانیں گے جب کوئی ان کو ایسے بلاتا ہے تو ان کو کیسا لگتا ہے؟ کیا کسی زندگی کے حصے میں ان کو اپنے والدین کی یاد آتی ہے کہ ان کا بھی کوئی گھر ہو، ان کا کوئی بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھابھی ہو، کوئی رشتے ہوں؟ کبھی کسی زندگی میں موڑ پر ان کو یہ چیزیں یاد آتی ہیں؟ یہ ساری باتیں آج ہم اس سدرا سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عادل، سناؤ کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہو؟ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ سدرا، مجھے یہ بتائیں، جب آپ کسی فنکشن پہ یا باہر جب جاتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں ہجڑا، خسرا، جب اس طرح بلاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں، بات سنیں، لوگ تو ایسے ہی بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہجڑا، کوئی کہتا ہے خسرا، کوئی کچھ۔ لوگوں کی باتوں پہ جائیں تو پھر تو ہم جی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں لوگوں کو؟ یہ تو لوگوں کی سوچ ہونی چاہیے، لیکن اچھا نہ بھی لگے تو پھر بھی ہم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں بول سکتی۔ وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن دل میں کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ ہاں، دل میں افسوس ہوتا ہے، لوگ کیوں ہمیں ایسے کہتے ہیں؟ ہم اچھے بھلے انسان ہیں، مکمل، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، تو اللہ نے بنایا ہمیں ایسے، ہم کوئی خوشی سے تو تھوڑے بنے ہیں، لیکن لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ لوگ تو پھر ہے ہی ایسے، کچھ نہیں لوگوں کے بارے کہہ سکتی میں۔ جب آپ میں سے، آپ کی کمیونٹی میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، اعلان بھی میں نے کبھی نہیں سنا کہ آج فلاں خواجہ سرا فوت ہو گیا ہے، تو اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کی قبر وغیرہ؟ توبہ استغفار، اللہ رحم کرے، ہم بھی پیدا ہوئی ہیں، ہم کیا کس کے کیوں نہیں جنازہ ہوتا؟ ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتی ہیں، کیوں نہیں؟ ہم بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کیوں نہیں جنازہ ہوتا؟ اتفاق ایسا ہے کہ اس کا نام ہے، آپ بات کر رہے ہیں کبھی اعلان نہیں ہوا، کبھی نہیں، ایسے دیکھیں یہ سامنے میرے گرو نے مسجد بنائی ہے بڑوں نے، اور کیا اس کا نام ہے، ان کی قبریں ہیں اندر، اور کیا اس کا نام ہے، یہ ہمارے محلے والے سب بہت اچھے ہیں، ٹالیاں والے کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، تو جنازہ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا جنازہ؟ دیکھیں، ہم کوئی اوپر سے آسمان سے تو نہیں گرے۔ ہاں، یہ تو لوگوں کی جہلیت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے جی ان کا جنازہ نہیں ہوتا، ان کا ایسے نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر میں بھی ہماری طرح کے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے ان کا جنازہ نہیں ہوگا؟ جنازہ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا جنازہ؟ ہم بھی مسلمان ہیں، بس لوگوں کی عجیب قسم کی سوچ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ جوتیاں اتار کے ننگے پاؤں لے کے جاتے ہیں آدھی رات کو آپ۔ بالکل جھوٹ ہے، رات والی باتیں تو سب جھوٹی ہیں، اللہ الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا نام ہے جنازہ ہوا، میری گرو کا ہوا، ہمارے بڑوں کا ہوا، سب کا ہوا، ادھر ہوا، یہ سامنے جنازہ ہیں، یہاں پہ ہوا، تمام لوگوں کا، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا جنازہ ہوتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ننگے پاؤں کیوں جانا ہے؟ جیسے کہ ٹائمنگ ہے، جیسے کہ دوسرے مسلمانوں کا جنازہ ہوتا ہے ویسے ہی ہمارا ہوتا ہے، جیسے کہ ٹائم کسی کا شام کو، کسی کا دن کو، کسی کا صبح، اس طرح سے جنازہ ہوتا ہے۔ جب آپ میں سے کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، یا اس کی بازو ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گیا، یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں نا، تو عام گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، وہ اس کو سپورٹ کر دیتی ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس بارے میں کچھ ایسے خواجہ سرائے ہیں جو اکیلے رہتے ہیں، جن کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہیں، اور کیا اس کا نام ہے، ان کو مسئلے مسائل بنتے ہیں، جیسے کہ میں یہاں پہ رہتی ہوں، جیسے کہ ہمارا یہ گھر ہے،
یہاں پہ میں رہتی ہوں. ہمارے بڑے تھے, ان کو جیسے کہ آپ کے ماں باپ ہیں, آپ ان کی اولاد ہیں, ظاہر ہے اولاد اپنے ماں باپ کو سنبھالتی ہے نا, ہمارے بھی یہی ماں باپ ہوتے ہیں. تو یہی ہمارے ماں ہوتی ہے, باپ ہوتے ہیں, گرو ہوتے ہیں, سب ان کے ساتھ ہی ہمارے رشتے ہوتے ہیں. تو کس کا نام ہے, نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنتا, لیکن کچھ لوگوں کے لیے بنتا ہے جن کے کچھ آگے پیچھے نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یعنی ابھی آپ اگر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو چیلے ہیں وہ آپ کو مالی معاونت کریں گے؟ ہاں کیوں نہیں, میرے کس کا نام ہے چیلے ہیں, اور کس کا نام ہے, اللہ رحم کرے, اللہ ایسا ٹائم نہ آئے, اگر اس طرح کا ٹائم کوئی آئے تو ضرور کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. آپ بھی اپنے گرو کے ساتھ ایسے کرتے تھے؟ ہاں الحمدللہ, میری گرو وہ فوت ہو گئے ہیں, اور میں نے تو ان کی بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کی ہے, اور کس کا نام ہے ان کا کیا. سب لوگ جیسے کہ اولاد ہے, ماں باپ کی سارے اولاد اچھی بھی نہیں ہوتی, سب لوگ اس طرح اچھے بھی نہیں ہوتے. دیکھیں آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ سب ڈیفرنٹ ہوں گے, اور کس کا نام ہے ساری اولاد, آج کل تو ماں باپ کو نہیں سنبھال رہا کوئی, تو ہم لوگوں کو کون سنبھالے گا اور کون ایسے کرے گا. یہ تو بس اب سونے رب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں. اللہ پاک بہتر کرے. مجھے یہ بتائیں, قرآن مجید آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ ہاں جی الحمدللہ پڑھا ہے, کیوں نہیں پڑھا. میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں, اللہ کو یاد کرتی ہوں. یہ ناچنا گانا ہمارا کام ہے, یہ ہمارا ایک شعبہ ہے, اور یہ ہم نہیں کریں گی تو اور کیسے رزق روزی اپنا کمائیں گی. اور اللہ کو یاد کرتی ہیں, کیوں نہیں. آپ کے نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں آج کل لڑکے ہیں یا وہ لڑکیاں ہیں یا وہ خواجہ سر ہیں, سمجھ نہیں آتی, وہ فیس پہ بہت زیادہ پاؤڈر لگا کر بازار میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کی یہ کمیونٹی بھیک کو فروغ دیتی ہے یا اپنا کما کے کھانے کو؟ دیکھیں کیا اس کا نام ہے, ہم تو جاتی ہیں کوئی شادی بیاہ کوئی ایسے ہو ادھر فنکشنز پہ, یا کیا اس کا نام ہے کسی کے گھر پہ بیٹا ہو یا کچھ ایسے ہو, تو ہم تو اس طرح جاتی ہیں. تو میں ان لوگوں کے بارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. میں تو یہی حکومت کو بولوں گی کہ اس کا نام ہے یہ جو لڑکے ہیں یہ جو بازاروں میں مانگ رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں, انہوں نے ہمارا نام بھی بدنام کیا بہت زیادہ. اور جس ٹائم لیڈیز کپڑے پہن لینے ہیں تو لوگوں نے تو یہی کہنا ہے یہ خواجہ سرائے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں پہ کنٹرول کیا جائے. یہ کیا اس کا نام ہے اچھے بھلے لڑکے ہیں, اور کیا اس کا نام ہے بازاروں میں مانگ رہے ہیں. آپ بھی فیل کرتے ہوں گے, ان میں تو ہمارے میں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آتا ہی ہوگا. ڈیفرنٹ تو ہے, لیکن وہ جب ان سے پوچھا جائے گا آ جائے تو وہ خواجہ سرا خود کو بولتے ہیں. دیکھیں ابھی کیا اس کا نام ہے کیا کہہ سکتی ہوں میں اس بارے. ہر انسان کا اپنا ایک شعبہ ہے, ایک اپنی زندگی ہے. میں کسی کے بارے کچھ بھی نہیں اچھا بلا کہہ سکتی, لیکن بہرحال یہ لوگ جو ہیں کہ اس کا نام جان بوجھ کے بنے ہوئے ہیں جو بازاروں میں ہیں. ہاں جو بازار میں ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اکثر ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے گھر اگر خواجہ سرا پیدا ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, تو وہاں پہ آپ اسے لینے چلے جاتے ہیں؟ ابھی تو بہت ایسے ہو گیا, میں نے آگے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا نام ہے یہ پہلے کی باتیں ہیں. پہلے لوگ جو ہمارے خواجہ سران تھے صدیوں پہلے, کیا اس کا نام ہے جب لوگوں کو شعور نہیں تھا, لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا, تو تب یہ چیزیں ہوتی تھی. ابھی کیا اس کا نام ہے ابھی لوگوں کو بہت شعور آ گیا, لوگ سمجھ گئے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ ہیں سوشل میڈیا پہ اور لوگ ہیں ہمارے بارے پوچھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور کیا اس کا نام ہے کافی لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں. ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سدرا کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کو کبھی گھر کی یاد آئی ہو کہ آپ کی ماں ہو, بھائی ہو, ایک بھابھی ہو جس کے ساتھ تانے ہو, لڑائی ہو, جھگڑا ہو, یا کوئی بہن ہو ایسی جس کے ساتھ جھگڑا ہو, کپڑوں سے لڑائی ہو, کبھی دل کیا ایسا؟ ہاں کیوں نہیں, بچپن یاد آتا ہے, بچپن میں ایسے ہوتا ہے. اور کیا اس کا نام ہے ساری چیزیں یاد آتی ہے, کس کو نہیں یاد آتا. بس پھر زندگی کا نام ہی یہ ہے, اور کیا کہہ سکتی ہوں میں اس بارے. نہیں, والدہ ایک بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے, تو ان کی یاد نہیں کبھی آئی, کبھی دل نہیں کیا جا کے آئی گود ان کی گود میں سر رکھ کے؟ جی میری والدہ کی آلریڈی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن مجھے بہت, میں ان کو مس کرتی ہوں, بہت یاد کرتی ہوں. اور بس اب اس بارے میں کیا کہوں, بس اللہ ان کی مغفرت ہوتی ہے, بھلے خواجہ سران کی ہو بھلے عام نارمل لوگوں کی ہو, مائیں تو مائیں ہوتی ہیں. یہ تو ایک رتبہ ہی لیتا ہے, اس کا بندہ کیا کہہ سکتا ہے, اس کو تو کوئی بھی نہیں کہتا ایسے. کبھی ہوتا ہے نا ایسے کہ جو اب کی جو زیادہ فیلنگ ہے وہ فیمیلز والی ہوتی ہے, میلز کے علاوہ, تو دل نہیں کرتا کہ میرے والد صبح جانے لگے ان کے کپڑے استری کر کے میں ان کو دوں؟ بہت مس کرتے ہیں. ظاہر ہے گھر میں رہنے کو دل چاہتا تھا, لیکن رہ نہیں سکی, کیا کروں. تو یہ معاشرہ, یہ لوگ فیملیوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں, رشتہ داری اور ساتھ پڑوسی لوگ, اس طرح کی باتیں. پھر بہن بھائیوں کو
ماں باپ کو اس طرح طنز باتیں، آپ کے گھر میں خواجہ سرا ہیں، آپ کے گھر میں خواجہ سرا ہیں، لوگ یہ فیلنگ کسی کی سمجھتے نہیں ہیں اور وہ بھی بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہم پھر اپنے گھر چھوڑ کے باہر آ جاتی ہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرتی. تو جب باہر آتے ہیں خواجہ سرا تو وہ آپ لوگوں تک کیسے پہنچتی، یعنی آپ کیسے پہنچی تھی اپنے گرو تک، یا کوئی اور خواجہ سرا اس ٹائم اگر اپنے گھر کو چھوڑ کے نکل آیا تو گرو یا وہ کس طرح آپ کی کمیونٹی تک پہنچے گا؟ بات یہ ہے کہ اس کا نام ہے ابھی جو ایسے ابھی کوئی ہمارے پاس آنا چاہے تو ہمارے آئے، ہمارے پاس رہے، بیٹھے اٹھے. چیلے ہیں میرے پاس رہتے ہیں. ہمارے بھی اسی طرح جیسے ماں باپ کے رشتے ہوتے ہیں، امی، بہن، خالہ، آنٹی، ہم نے آپس میں ہی سارے رشتے بنائے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس کا نام ہے ہمیں کوئی بس کیا کریں پھر. یعنی ابھی بھی کوئی خواجہ سرا آپ کے دروازے پہ دستک دے تو اس کے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے؟ ہاں ویلکم، کیونکہ ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں. کیوں نہیں ضرور، انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کوئی اصول ہوتے ہیں گھر میں رہنے ہاں اصول تو بہت زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں. اب بھی تھوڑا کوئی ایڈوانس دور ہو چکے ہیں تو پہلے کیا یعنی آپ نے جو چیلے والی گزاری ہے وہ سخت اصولوں میں ہاں جی وہ بہت سخت اصولوں میں گزاری ہے. تو کیا اس کا نام ہے وہ جو فیلنگ ہے تو اب بھی چیلوں کو میں تو اپنی بات بتاتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں بولتی ان کو، ٹھیک ہے. ان کی میں کہتی ہوں اپنی لائف اپنے اچھے طریقے سے انجوائے کریں. میں جب بھی کسی خواجہ سرا کے گھر گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے نفاست بہت قریب دیکھی ہے. یعنی پھولوں کا لگانا، چھت کے کلر، آپ نے یہ جو اپنی وال سجائی ہوئی ہے تصویروں سے، یہ ساری کریشن خود کی ہے؟ ہاں جی میں نے یہ خود کیا ہے، سارا ڈیکوریٹ خود کیا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے گھر کو سنوارنا کرنا، کیونکہ ہماری بھی فیلنگ یہی ہے. تو کیا اس کا نام پھر گھر کو بنانا سنوارنا یہ شوق ہے ہمارا، اور ہم بھی کہتی ہیں ہمارا اچھا گھر ہو، اچھی ڈیکوریٹ کرے، اچھے سب چیزیں ہوں. کوئی لوگ آئیں جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں، آپ امپریس ہوئے ہیں، ایسے کہتی ہوں کہ اس کا نام ہے کوئی آئے تو دیکھے تو اچھا لگے ان کو. کہ یہ گھر آپ کو آپ کے گرو کی طرف سے ملا ہے یا کیا سلسلہ ہے اس کا؟ یہ جو ہمارا گھر ہے یہ ہماری وراثت میں ہے خواجہ سرا کی، ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے بڑے بزرگ کافی پیڑھیاں یہاں پہ گزر چکی ہیں. تو کیا اس کا نام ہے یہ خواجہ سرا کا ہی گھر ہے. ادھر خواجہ سرا نہیں رہنا ہے، میں چلی جاؤں گی تو میرے چیلے رہیں گے. میرے سے پہلے میرے گرو تھے تو میں ان کے پاس تھی. ایسے اسٹیپس یہ سب کچھ چلتا ہے. ابھی جب آپ بڑھاپے میں جائیں گی یا کوئی بھی اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اگر آپ بیمار ہوتی ہیں تو آپ جس چیلے کو یہ اس کی ذمہ داری دیں گی وہی سربراہ ہوگا یہاں پہ. ہاں یہ ابھی آپ نے بہت پوائنٹ کی بات کی ہے. دیکھیں اولاد جو ہوتی ہے وہ کیا اس کا نام ہے اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو ماں باپ کو سنبھالتی ہے، کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جیسے نہیں سنبھال سکتی. تو ظاہر ہے ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بھی یہ بچے ہوتے ہیں. تو ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہے اچھے ہوں تو ان کو دل خوش ہوتا ہے. کوئی اچھا ہے تو اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو ساری ذمہ داری سونپیں. پتہ چلے بندے کو مثلاً کہ یہ گھر کو سنبھال سکتے ہیں. لوگ آتے ہیں ہمارے بھی رشتہ داری، ابھی میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ لوگ آتے ہیں آپ کے گھر میں بھی، آپ کی آنٹی ہیں، پھپھو، سب لوگ آتے ہیں. اس طرح ہمارے بھی یہ رشتہ داری ہیں، ہمارے بھی آتے ہیں. تو وہ ہو نا جو گھر کو سنبھال سکے، پتہ ہو ہاں جی واقعی یہ سنبھالیں گے، تو ان کو. اپنے گھر گئے ہیں کبھی؟ کبھی کبھی جاتے ہیں؟ کبھی پہلے، بہت پہلے میں نہیں گئی، ابھی کبھی جاتی ہوں. ہاں جی. وہاں پہ والد صاحب ہیں یا بھائی وغیرہ؟ نہیں، تو والد صاحب کی تو میری ڈیتھ ہو چکی ہے، امی کی بھی ہو چکی ہے، اور بھانجے ہیں، بھائی ہیں، اور الحمدللہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں جاتی ہوں اور میرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اور کس کا نام ہے کبھی جاتی ہوں ملنے پہ، جیسے کوئی ایون ہوتا ہے، عید، رمضان، یا ابھی بقرہ عید آ رہی ہے. واپس آنے کا کیسے دل کرتا ہے؟ یہ تو مت ہی پوچھے اس طرح کی، میں کیا بتاؤں آپ کو. بس پھر ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں آگے. میں نے آپ کو بولا ہے کہ اس کا نام ہے یہی ہمارا گھر ہے، تو ادھر ہی رہتی ہیں. تو پھر یہ دل ویسے نہیں کرتا نا، صحیح دل کی بات بتائیں. تو نہیں کرتا، لیکن وہ پھر سوچ کے اور سمجھ کے چلے ہمارا بھی گھر ہے، ہم نے اپنے گھر جانا ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. ناظرین امید کرتا ہوں آج خواجہ سرا کے بارے میں کافی سارے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کہ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.